الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض فاستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك بعد غير مكذوب وإلى ثمود طرف قوم ثمود کی اخاهم صالحا ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور فرمایا صالح علیہ السلام نے کہا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ اللہ کے سوا
تمہارا کوئی اور معبود نہیں. هو انشأکم من الارض، اسی نے تم کو پیدا کیا زمین سے. فاستعمرکم، تم کو عمریں عطا کیا اس میں. فاستغفروہ، پس تم بخشش طلب کرو اس سے. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف لوٹ آؤ. ان ربی قریب مجیب، بلا شبہ میرا رب بہت ہی قریب ہے اور پکارنے والے کو اس کی پکار کا جواب دیتا ہے. قالوا، وہ کہنے لگے یا صالح قد كنت فينا مرجوا، اے صالح ہمارے قوم میں ایسا شخص تھا جس پر کہو اس کی امیدیں تھی. قبل هذا، اس سے پہلے کہ تو نے ایک بات کی. اتنہانا، کیا تم ہم کو روکتا ہے اللہ علماء یا آباؤنا، تم سے جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں. فإننا لفی شک، بلا شبہ ہم اس بارے میں تجھ پر شک کرتے ہیں. مما تدعونا الیہ، اس چیز میں جن کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے. مریب، شک میں پڑنا. قال یا قومی، فرمایا صالح علیہ السلام نے میری قوم کے لوگ، ارأیتم ان کنت علی بینہ، دیکھتے ہو تم کہ میرے پاس روشن دلائل ہیں من ربی، میرے رب سے. فآتانی منہ رحمہ، اس نے مجھے خاص رحمت عطا کی ہے. فمن ینصرنی من اللہ، اللہ کے معاملے میں میرا کون مددگار بنے گا. ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں. فما تطیعوننی، پس نہیں زیادہ کرتے تم مجھے غیر تحصیل، ذرائع کھاٹے کے. ویا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، هذه ناقۃ اللہ، کہ مجھے ہے اللہ کی قسم تمہارے لیے آیت نشانی. فذروها، بس چھوڑ دو اس کو، تاکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں کھائے پیے. فلا تمسوها بسوء، اس کو کسی طرح کی برائی مت کرو. ویأخذکم علیکم عذاب قریب، عذاب قریب سے. فعقروها، انہوں نے صالح علیہ السلام کی یہ بات سنی اور اس کی روشنی کی کون سی کاٹ دی. فقال، صالح علیہ السلام نے تمتعوا، پہلا اٹھا دو فی دارکم، اپنے گھروں میں 3 ایام، 3 دن تک. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے ایسا جو کبھی جھوٹا نہیں کیا جائے گا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا 3را جمعہ، اس رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں، اللہ کی مغفرتوں اور اللہ کی طرف سے نجات دیے جانے کی خوشخبریاں ہر طرف سے آ رہی ہیں. ہر مسجد میں یہ موضوع ہے. ہر ایک جگہ پر اپنے اپنے خیالات کا جس طرح اظہار ہو رہا ہے، اس میں کثیر حصہ اس رمضان المبارک کا بھی ہے. لار ہے یہ رمضان المبارک اللہ رب کریم کے 12 مہینوں میں سے مبارک مہینہ ہے، اور اس کی برکت
اس سے واضح ہے کہ اسی مہینہ میں اللہ رب کریم نے قرآن کریم کو نازل کرنا شروع. ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی کتاب اللہ کی رحمت ہے، اور جب یہ اللہ کی رحمت برسنا شروع ہوئی تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. روایات پر اگر انحصار کیا جائے تو یہ بات بھی تسلیم ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا. مزید آگے بڑھے تو روایات اس بات کی بھی تصدیق کرتی ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اس رات کو اس اللہ کی کتاب کی تنزیل شروع. ساری باتیں اپنی جگہ حق ہیں، سب صحیح ہیں. یہ بات آپ سنتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز جب تک میری زندگی ہے آپ سنتے رہیں گے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان ساری رحمتوں کا حصول، ساری برکتوں کا حاصل کرنا، ان مغفرتوں کو اپنی لپیٹ میں لینا، اس نجات سے فائدہ حاصل کرنا، ایک ہی صورت اس کے لیے مقرر کی گئی ہے اور وہ ہے عمل. انسان جب تک بھولا رہا ہے وہ بھولا رہا ہے. جب اس کے ذہن میں اللہ رب کریم یہ بات ڈالتے ہیں اور جس عمر کے حصہ میں وہ یہ بات سمجھ جائے کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، میرا روزی دینے والا اللہ ہے، اور میرے اللہ نے یہ رحمتیں اور برکتیں نازل کرنا شروع کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے یہ التجا کرے کہ اللہ میری بہت عمر گزری، میرے سے بے شمار غلطیاں ہوئی، کچھ کام میں نے جان بوجھ کر کیے جو غلط تھے اور کچھ مجھ سے ہو گئے. ان ساری غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے میرے اللہ تیرے سامنے آیا ہوں. تو بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں کہ مجھے معاف کر دے. میرا یہ وعدہ ہے کہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اور یہ کام غلط ہے، تو میرے اللہ میں تجھے حاضر ناظر سمجھتے ہوئے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں. پھر انسان ہے، جب وہ اپنا تجزیہ کرتا رہے اور یہ طریقہ جاری رکھے، کیوں ہی اس کی سمجھ میں آئے کہ میں نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں غلطی نہیں کروں گا، لیکن اس کے وعدے کے باوجود مجھ سے تو پھر یہ غلطی ہوئی. اس کا یہ اعتراف کر لینا کہ باوجود وعدے کے مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر غلطی پر معافی مانگے تو اللہ معاف کرے. اور اگر کسی مقام پر کسی جگہ پر آ کر اڑ جائے اور یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ میں نے یہ غلطی کی، یہ اپنی غلطی کو چھپاتے ہوئے غلطی کو نیکی ثابت کرنے کی کوشش کرے تو یہ ایک مزید ایسی غلطی ہے جس کا ازالہ کم از کم اس دنیا میں نہیں ہو. یہ تمہیداً میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ علماء اکرام کا ان برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کا بیان کرنا حق، لیکن کم از کم تمہیداً کو ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتے رہیں اور لوگوں کو باخبر کراتے رہیں کہ اصل تعلق اس کا تمہارے عمل سے ہے، اور جہاں تک ممکن ہو جس حال میں بھی ہو اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کرو. اللہ رب کریم اپنی خاص رحمت سے
انسان کو آئندہ ان باتوں سے بچا دو. یہ بڑی بات ہے. کسی انسان کا غلطی نہ کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا غلطی کرنے کے بعد غلطی کو تسلیم کرنا مشکل ہے. اس وقت جس زمانہ سے ہم گزر رہے ہیں، سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، بجائے اس کے یہ غلطی کو غلطی تسلیم کریں، وہ اس بات پر بزید ہوتے ہیں کہ ہم نے غلطی نہیں، اور ہم جو کر رہے ہیں ہماری نیت نیک ہے، درست ہے اور وہ صحیح ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ذہن کی اصلاح کرے کہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ بات نہ اٹک جائے کہ جو عام صحیح نہیں ہے اس کو ہم صحیح تصور کرتے ہوئے زور دیں کہ یہی بات ہے. اور یہ بات بالکل صاف ہے کہ صاف دلی کے ساتھ انسان نیت کرتے ہیں کہ اگر مجھ سے غلطی، پہلے تو کوشش کروں گا غلطی نہ ہو، لیکن اگر غلطی ہو گئی تو فوراً اس کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ سے معافی چاہوں گا. کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے جو اس انسان کے متعلق ہے جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، تو میں اپنے بھائی کے سامنے اس کی معذرت کرنے میں کوئی جرم نہیں سمجھتا. اور پھر واقعہ وہ اپنی عمر میں یہ بات طے کر دے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے، اللہ رب کی خیر کر دے. میں پھر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس سوچ کو سوچنے کے ساتھ گزارنا ہے کہ جو باقی دن رہے ہیں یہ ذہن میں انتقال بات کے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں میں نے اللہ سے معافی مانگی. اگر کسی انسان کا کوئی حق دبایا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کسی کا کوئی جرم کیا ہے، وہ انسان زندہ ہے میرے سامنے، تو بلا جھجک میں نے اس کے سامنے معذرت کرنی ہے کہ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی اور میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے اس غلطی کی معذرت چاہتا ہوں. اس معاملے میں جو جرمانہ چاہتے ہیں کر لیں، معاف کر دیں، جو چھوٹ بھی آپ اختیار کرنی چاہتے ہیں میں حاضر ہوں. عام جملہ کبھی آپ نے سنا ہوگا، کوئی حدیث نہیں صحیح لیکن جملہ معلوم ہے. لوگ کہتے ہیں خصوصاً صوفی حضرات بہت زور سے کہنے کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم مرو. اس کا یہی مفہوم ہے کہ اپنے آپ کے معاملے پر غور کرتے ہوئے اس پر سمجھ لو کہ ہم اس معاملے میں مر چکے ہیں. مرنے سے پہلے پہلے یہ تصور آ جائے تو آپ کو معاف کراتے کوئی دیر نہیں لگے. یہ قدرت کا نظام ہے. آج بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی شخص صحیح معنوں میں صحیح دل کے ساتھ کسی بھی انسان کے پاس ایک کتنا ہی ظالم کیوں نہ چلا جائے کہ میرے ساتھ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی خیر ہو جاتی ہے. وہ ایک بار نہیں 100 بار ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور اگر وہ بزد ہو تو کئی حضرات اس کو کہیں گے کہ اللہ کے بندے اور کیا کہیں گے. یہ تمہید کے طور پر میں نے گزارش اس لیے کی ہے کہ اللہ کرے آپ کے ذہن میں میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جب ایسا ہوتا ہے، ایسا دن آ جائے، ایسا مہینہ آ جائے، ایسی رات آ جائے جو اسلام میں مبارک تسلیم کی گئی ہے، تو اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بہتر معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو پاک. جتنے دل کی زمین پاک ہوگی اتنی اللہ کی رحمتیں زیادہ برسے گی اور نتائج بہتر ہیں. جتنی دل کی زمین خراب ہوگی، بارش برستی بھی رہے، قرآن روزانہ پڑھا جائے، تقریریں پاک سنی جائے، لیکن اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ دل کی زمین پاک نہیں ہے، درست نہیں ہے. اللہ سے دعا طلب کرو کہ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں کی زمین صاف ہو. خلوص سے نیت سے کہتا ہوں کہ اللہ
میں اکثر کریم تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میرے اللہ میں اپنے دل کو صاف کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں، جس سے بھی کر رہا ہوں، ہر آدمی کے لیے جیسے ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، میرے بھی ہوتی، تو میں اپنی بات کو کر سکتا ہوں جیسے آپ اپنی بات کر سکتے ہیں، میں آپ کی بات نہیں۔ دلوں کے رازوں کو اللہ جانتا ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے، یقیناً سمجھتا ہے، اور اس کا انعام کیا تھا۔ آج کے سبق میں آپ سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں، اور یہ مخصوص الفاظ میں نے اس لیے شروع کی ہیں کہ بورڈ پر لکھا گیا ہے کہ اس مہینے کے ان مجالس میں اشارات اسلام کی طرف دعوت دی جائے، کہ اسلام جو اشارات کرتا ہے، جو تسلیم کرانا چاہتا ہے، جن سیڑھیوں پر چڑھانا چاہتا ہے، جس راستے پر چلانا چاہتا ہے، اس کے لیے کچھ راستہ بنا کے دیتا ہے، کچھ اشارات کرتا ہے کہ ادھر جانا ہے تو صحیح راستہ ہوگا، ادھر کیا ہے تو راستے سے پکڑ جاؤ گے۔ یہ اشارات بتاتا ہے اسلام، تاکہ تم عقل اور فکر کے ساتھ سمجھتے ہوئے صحیح راستہ اختیار کرو۔ میں بار بار عقل اور فکر کو استعمال اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی اس کا نام لینے سے چڑ جاتے ہیں کہ عقل کا دین میں دخل نہیں ہے، اور من حیث الکتاب، من حیث پیغمبر کا ارشاد میں یہ بات کہتا ہوں کہ جتنا عقل اور فکر کو اسلام میں دخل ہے، کسی دین میں اتنا دخل نہیں کیا گیا۔ یہ بات کہ دین میں یا مذہب میں عقل سے کام نہیں لینا ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ سن رہے ہیں، جانتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب اسلام کی بات سنو، عقل اور فکر کو حاضر کرو، بات اس میں بیٹھنے دو، سوچو کہ یہ حق ہے یا نہیں ہے۔ اللہ نے جو آپ کو صالح عقل عطا کی ہے، سلیم دل عطا کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا دل اس کا فیصلہ کرے گا، اور یہ فیصلہ غلط نہیں۔ میں نے صالح علیہ السلام کا نام اس وقت اس لیے لیا ہے کہ ان کا ذکر ان آیات کریمات میں ہے جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ تمیزاً یہ سن لیں، صالح علیہ السلام کا لمبا ذکر سورہ الاعراف میں ہے، سورہ ہود میں ہے، اور سورہ الشعراء میں ہے۔ میں بالکل آہستہ آہستہ بات کہہ رہا ہوں۔ سورہ الاعراف میں، سورہ ہود میں، اور سورہ الشعراء میں۔ اس وقت جو آپ کے سامنے آیات تلاوت کی گئی ہیں، یہ سورہ ہود کی ہے، جو 11ویں سورت اور یہ 12واں پارہ ہے۔ اس میں جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جہاں سے صالح علیہ السلام کا ذکر شروع، جتنے بھی آپ دیکھیں گے نا قرآن میں سیر کرتے ہوئے، صالح علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر آئے گا، جہاں عاد کا ذکر آئے گا، سمود کا ہوگا، سمود کا ہوگا تو عاد کا ہوگا، صالح علیہ السلام کا ہوگا تو ہود کا ہوگا، ہود کا ہوگا تو صالح علیہ السلام کا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کا ایک زمانہ قریب ہے، اور دونوں قومیں ایک دوسرے کے تعارف کو جانتی ہیں۔ سمود والے عاد کو جانتے ہیں، عاد والے سمود کو جانتے ہیں، صالح والے ہود کو جانتے ہیں، ہود والے صالح کو جانتے ہیں۔ علاقہ قریب ہے، قوم ایک دوسرے سے آبا و اجداد کے لحاظ سے تعلق رکھتی ہے، اور زمانہ قریب۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ گزارش کروں کہ جس طرح اس قوم کی حالت تھی، مکہ والے بھی ان دونوں قوموں سے متعارف تھے، صالح علیہ السلام کی قوم سے بھی اور ہود علیہ السلام، یعنی قوم سمود سے بھی اور قوم عاد سے بھی، یہ مکے کے لوگ بھی متعارف تھے۔ اس لیے جو تذکار ان کے سامنے پیش کیے گئے،
ان میں صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام دونوں کی دعوت یکساں برابر ایک جیسی ہے۔ دوسری بات، ایک قوم جو پہلے تھی جس کو عاد والی قوم کہتے ہیں، جس کی طرف ہود آئی تھی، انہوں نے بڑے بڑے محل بنائے، قرآن کہتا ہے بڑے بڑے محل، اتنی اونچی عمارات بنائی کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ابھی تک زمانہ کتنا ترقی کر گیا ہے، لیکن وہاں تک دوستی نہیں پہنچ سکی، عقل و فکر نہیں پہنچ سکی جہاں حود علیہ السلام کی قوم کے لوگ پہنچ گئے۔ وہ پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے، لیکن جہاں جس مقام پر پہاڑوں کے درمیان جگہ پڑی جس کو ہماری زبان میں کاٹی کہتے ہیں کہ ارد گرد پہاڑ ہے، درمیان میں ایک نیچے جگہ پڑی ہے تو کہتے ہیں کھاٹی کی۔ کبھی آپ کو کھوڑے کی طرف جانا پڑے گی، ماڑا بلند خاں وہاں جگہ ہے جانا پڑے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان دیہات میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ گاؤں کے لوگ وہ تیسری منزل جیسے چوتھی پر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بالکل نیچے پڑے، یعنی گاؤں ایک ہی ہے لیکن اس زمین کا حالات ایسے ہیں کہ کہیں بہت اونچی ہے کہیں بہت نیچی، تو پورا گاؤں آپ پھر کے دیکھیں تو کسی مقام پر تو 10 منزلیں نیچے نکل رہے ہیں، کوئی لوگ جو ہے وہ 10 منزلیں اوپر نکل رہے ہیں۔ یہ اس مقامات کی آج بھی صورتحال ہے اور یہی صورتحال اس قوم کی تھی۔ انہوں نے جب بڑے بڑے محل بنائے تو وہ خوش تھے کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، میخیں گاڑی گئی ہیں، یہ ہمارے محل زمین بوجھ نہیں ہو سکتی۔ تخیل میں ایک بات ہے، اور جب بھی کوئی قوم کسی تخیل پر قائم ہوتی ہے وہ کام اندھا دھند کرتی ہے۔ پرانا ماننا آج بھی ہماری قوم جو کچھ کر رہی ہے قوم مسلم اندھا دھند کر رہی ہے، اور یہ صورت پیچھے سے آ رہی ہے۔ وہ اندھا دھند سوچتے تھے، عقل و فکر سے کام نہیں، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی یا کسی نے بٹھا دی کہ جہاں ارد گرد پہاڑ ہو، درمیان میں ایک جگہ پڑی ہو تو وہ نہایت محفوظ ہوتی ہے، اس محل کو کسی طرح کا کوئی قدم یا یہ نہیں پہنچ۔ اس لحاظ سے انہوں نے بہت بڑے بڑے مائع تمیز ہے، بہت بڑے بڑے محل بنائے۔ جب حود علیہ السلام نے قوم کو بلایا، قوم کو دعوت دیا، بہت کم لوگ نکلے جنہوں نے قبول کیا اور اکثریت نے اس کی مخالفت کی۔ یہ مخالفت 7 سال چلتی رہی۔ انجام کار اس دعوت کو اخیر تک پہنچانے کے لیے حود علیہ السلام نے کئی بار قوم کو متنبع کیا۔ جب وہ نہ مانے تو حود علیہ السلام کو حکم ہوا کہ علاقہ چھوڑو اور نکل، اس علاقے سے نکل کر جہاں اللہ نے محفوظ رکھنا چاہتا وہاں پہنچا دیا، اور اس علاقے کو ایسے ہی لایا کہ وہ آسمان بوس عمارتوں کا پتہ ہی نہ چلا کہ وہ مٹی کے ڈھیر۔ آج بھی اس علاقے میں جائے تو وہ قوم عاد کے عمارتوں کے ڈھیر آج بھی نظر آتے ہیں کہ یہاں کسی زمانے میں لوگ بستے رہے تھے، لیکن آج سوائے اس کے جو ان کے نشانات ہیں آثار قدیمہ بتا رہے ہیں کہ یہاں آئے تھی، لیکن کوئی چیز نہیں۔ زمانہ گزرا، ان کی اولادیں آگے آئیں، ان میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ اور عقل فکر والے جو پیدا ہوئے، دنیا کے لحاظ کی بات کر رہا ہوں، دین کے لحاظ سے نہیں۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ان کنووں میں ان نشیب جگہوں پر عمارتیں بنائے تو عمارتیں باقی نہیں رہتی۔ اب انہوں نے نیا طریقہ کیا، انہوں نے کہا ان پہاڑوں کو کھودو، پہاڑوں کے اندر مکان بناؤ۔ یہ قوم سمود وہ قوم ہے جس کا آج کے سلسلے میں ذکر کیا جا رہا ہے، جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ انہوں نے وہ بڑے بڑے محل ان نشیب میں بنانے کی بجائے پہاڑوں کے اندر کھود کر کے ساتھ بنانا شروع کر۔ یہ طریقہ کار آج بھی جاری ہے۔ پنڈی میں جائے تو کئی راستے میں آپ کو ایسی غاریں ملے گی جہاں سے گاڑی نکلتی ہے 1 منٹ 2 منٹ سے اور کم از کم اس غار کے اندر، یعنی پہاڑ کو کاٹ کر کے لائن بچھائی گئی۔
انہوں نے اس وقت زمانے میں سوچا کہ ہمارے آباء و اجداد سے غلطی کی کہ صرف دین یہاں چاہیے تھا، کہ صرف دین یہاں چاہیے تھا، نہیں گیا دین ستی تھا، بجائے اس کے کہ وہ سوچتے کہ اللہ رب کریم کے سامنے کوئی معاملہ نہیں ہے، پہاڑ بھی اس کے اور نشیب بھی اس کی، اگر اللہ غلط کرنا چاہے تو نہ نشیب بچا سکتے ہیں نہ پہاڑ بچا، اگر ذہن اس طرف پلٹ جاتا تو ممکن ہے کہ کچھ اصلاح کی بات ہو جاتی۔ ذہن نے یہ سوچا کہ ہمارے آباء و اجداد سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے ان نشیب جگہوں پر مکانات اتنے ان کے تعمیر کیے، اور نتیجہ جب یہ ہوا کہ جب وہ سلسلہ یعنی جس کو آپ کہتے ہیں زلزلہ آیا تو وہ زمینیں اور جو آسمان کو چھو رہی تھی زمین کو، اب ہم اس ٹیکنالوجی کو بدلتے ہیں۔ آج کی زبان میں یہی کہو گے نا، ٹیکنالوجی کا اپنا مقام ہے، لیکن ساری ٹیکنالوجی جتنی آئی ہے، جتنی آ چکی ہے اور جتنی آئی ہے، ان کا تعلق اللہ رب کریم کے قانون سے، اللہ کے قانون سے کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی فائد نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ سائنس کے مضامین کتاب اللہ کے خلاف ہیں یا کتاب اللہ سائنس کے مضامین کے خلاف ہے، بات صحیح ہے۔ سائنس میں غلطیاں نکل سکتی ہیں، انسان سمجھتے غلط سمجھ سکتا ہے، لیکن کتاب اللہ غلط نہیں ہے۔ کتاب اللہ میں جو کچھ پیش کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، اسی پر بیس رکھتے ہوئے جو چاہے ٹیکنالوجی لائے آپ کا حق، ٹیکنالوجی جو بھی لائے انحصار آپ کا اللہ پر ہو، اس لیے کہ جو ٹیکنالوجی اس دنیا میں آئے گی وہ ساری ٹیکنالوجی کا انحصار اللہ کی کتاب پر ہے، اللہ کی کتاب کا کسی ٹیکنالوجی پر انحصار نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ گویا ہمارے علماء کا یہ بیان ہے کہ ان دونوں میں اتنا تضاد ہے کہ دونوں آپس میں مخالفت بالکل غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی جو انسان لائے ہیں اس میں غلطی ممکن ہے، اور اللہ رب کریم کی اس ٹیکنالوجی کے غلطی ممکن ہے۔ جب تک قوم مسلم ساری ہدایت کی رائے اور ٹیکنالوجی کو اس قرآن کو پیش نظر رکھتے ہوئے اخذ کرے گی، انشاءاللہ العزیز وہ کامیاب ہوگی۔ اس لیے سائنس اور قرآن نہ آپس میں کبھی مخالف تھے، نہ ہیں اور نہ کبھی آپس میں مخالف ہوں گے۔ جن لوگوں نے اس سے کام لیا ہے وہ عین ممکن ہے کہ 100 سال کے بعد 2 سال کے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، پھر اسی قرآن کے اس ہدایت کو پیش نظر سے لاگو کرتے ہیں۔ ہماری آنکھیں اس طرح بند ہیں کہ ہم صرف قرآن کو پڑھتے ضرور ہیں، لیکن جو پڑھنے کا حق تھا، جس جگہ پر منتبک کرنا تھا، اس پر ہم منتبک کر کے دیں گے۔ ہم سیٹسفائی ہیں، بہت نیک ہیں تو کم از کم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یہ نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں، اپنی نیکیاں گنوا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کا قانون بھی کوئی چیز ہے۔ ہاں کتنے ہی نیک ہو، جب اللہ کے قانون کے خلاف کرے تو وہ پکڑ میں آ جائے، اس لیے کہ قانون بھی اسی کا ہے اور یہ ہدایت اور رہنمائی اسی کی۔ میں بار بار کہتا ہوں، اس وقت جتنی قومیں دنیا کے لحاظ سے آگے بڑھ رہی ہیں، انہوں نے اس قرآن سے استفادہ کیا۔ آپ تسلیم کریں گے یا نہیں؟ کیونکہ میرا تعلق کم از کم تھیوری سے تو ہے، ایک تجربہ ہوتا ہے، ایک تھیوری ہوتی ہے، تھیوری سے ہے لیکن تجربے سے میں مان رہا ہوں۔ تھیوری یہ بات کہتی ہے کہ تجربہ اور تھیوری دونوں آپس میں متفق ہوئے تو معاملہ آگے چلتا ہے۔ جس مقام پر اس تھیوری میں اور اس تجربے میں فرق نکلے گا، تجربہ کرنے والا غلط نکلے گا، وہ اپنی اصلاح کرے، اس کی اصلاح ممکن نہیں، وہ ہو چکی ہے، ایسی طرف سے ہوئی ہے کہ اس میں کوئی پورا آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ فرماتے ہیں بَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا،
ذرا غور کرنا، کچھ ہمارے بھائی بڑے جذبے میں آج بھی ہم پر، میں بلّہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میں کسی کو لگا کر بات نہیں کر رہا، نہ سر ملانے کے لیے توجہ دلانے۔ کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ وہابی اپنے نبی اور رسول کو بھائی کے درجے پر رکھتے، کہتے ہیں تو بہت کریں گے تو بڑا بھائی سمجھ لیں گے، لیکن رسول بشر ہی نہیں ہوتا تو یہ بشر اپنا بھائی کیسے سمجھ سکتے؟ میرے بھائی اللہ توفیق دے سمجھنے کی، قرآن پر غور کریں۔ جس نبی کا قرآن نے ذکر کیا ہے یہ کہا ہے کہ یہ نبی اپنے قوم کا بھائی تھا، اور کہنے سے مراد یہ ہے کہ کسی غیر قوم یا غیر جنس سے نہیں تعلق رکھتا تھا، جو حوائج جو ضروریات تم کو ہیں وہ نبی کو بھی لائق تھے، جو رشتے دار تمہارے ہیں نبی کے بھی تھے، جس طرح دوست و احباب تمہارے ہوتے ہیں نبی کے بھی تھے، اس لیے نبی نے وہ کردار چھوڑا دوستوں کے بارے میں، جانوں کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، اس سے آپ استفادہ کریں گے تو کامیابی ملے گی، اس کا مخالفت کریں گے تو کامیابی ممکن ہے۔ بھائی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میری ماں نے جنا ہے یا میرے باپ سے جنا ہے، بھائی کا مطلب یہ جنس، ہر نبی انسان کی جنس سے ہے، ہر نبی انسان ہے، ہر نبی بشر ہے، کیونکہ قومیں بشر ہیں، قومیں انسان ہیں، اور نبی بھی انسان ہے۔ یہی بات آج کہی جا رہی ہے، پیچھے سے نبیوں کا یہی تذکرہ شروع ہے، یہی حال نبی کو کے بعد ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، اور انہوں نے کیا کہا؟ قال، آپ نے اپنی قوم کو کہا یا قوم اعبدوا اللہ، میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قرآن سے ہم سنتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا الہ جو نہیں، تو ہی اس الہ کی تشریح کر کہ الہ کیا ہوتا ہے۔ قرآن میں بتاتا ہے الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان تھک جائے، ہار جائے، کوئی بات اس کا ٹھیک نہ رہے، جس ذات کی طرف لوٹتا ہے وہ اس کا الہ اور معبود ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم راستہ چل رہے ہو، جنگل میں جا رہے ہو، صرف ایک اونٹنی ہے تمہارے پاس، اس پر آپ نے سامان لادا ہے، اپنا پانی کھانے پینے کا سامان اس پر رکھا ہے، لادا ہوا ہے، اس اونٹنی کو آپ باندھتے ہیں اور آپ آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے، سائے کے نیچے لیٹ جاتے ہیں۔ جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے آپ جاگ جاتے ہیں، کہاں؟ جنگل میں، دور دور تک اپنی نظر پھیلاتے ہیں لیکن اونٹنی نظر نہیں آتی۔ ذرا غور کریں کہ آپ پر کیا گزرے گی۔ آپ سوچیں گے کہ میرے کھانے کا بندوبست اونٹنی پر تھا، میرے پینے کا بندوبست اونٹنی پر تھا، میرے لیٹنے سونے کا بندوبست اونٹنی پر تھا، میری ساری ضروریات اس اونٹنی پر تھی، اونٹنی غائب ہو گئی۔ آپ تلاش کرتے ہیں، تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، تھک ہار کر آپ بیٹھتے ہیں تو نیند غلبہ کر جاتی ہے۔ جب پھر آپ کی دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو اونٹنی کو آپ اپنے پاس آ کر دیکھتے ہیں، آپ کھلکھلا کر رہ جائیں گے، آپ کی زبان سے بغیر کسی ارادہ سبحان اللہ نکلے گا، یہ دل کہے گا کہ میرے اللہ پاک جو میری ضروریات تھی وہ گم شدہ، وہ اچانک مجھے مل گئی۔ فرمایا ساری طرفوں سے لوگ دھکے کھا کر جب ان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ اللہ بھی کرتے ہیں، اور اللہ ان کی خواہش کو سنتا ہے، اللہ مضطر کی دعا کو سنتا ہے، جس جو خوشی اس وقت اس مضطر کو حاصل ہوتی ہے، یہ تمہارا الہ اور معبود۔ آپ کو اپنے الہ اور معبود کی طرف جا کر اتنا خوش ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے
اور یہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے. جب گر گرا کے ہم وہاں جائیں گے، آج اس حالت میں ہم اس اللہ کو مان لیں اور اپنے معاملات اسی سے وابستہ کر لیں، معاملہ تمہارا صحیح. آج جتنے دنیا میں وڈیرے ہیں ان سے چھوٹے ہمیشہ ان کی طرف جاتے ہیں. جب ضرورت پڑے گی چھوٹے، نبی میں یہ کمال ہے کہ اس کے زمانے میں بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے جب ضرورت پیش آتی ہے تو ایک اللہ کی طرف جاتا ہے، دوسرے کسی علاج کرتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آج ہماری صورتحال یہ ہے، ہم میں سے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ، جب اس کو کوئی ضرورت پیش آئے گی وہ کسی بڈیرے کی طرف جائے گا، میرے سے معاملہ. اگر کم از کم اس کے ذہن میں یہ جائے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، ضرور سبب نکالے گا، انشاءاللہ کام اس کا بھی ہوگا. اور دونوں کے معاملات میں فرق ضرور ہے. اللہ فرماتے ہیں صالح علیہ السلام نے قوم کو بلایا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. اور یہ یاد رکھو اپنی اغراض کے لیے اللہ کو پکارنا عبادت کا مرض ہے. ساری عبادتوں سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان مشکل کے وقت کسی ادھر ادھر سے جانے کی بجائے اللہ کی طرف اس کا تحریر جائے اور یہ سمجھے کہ میرے اللہ اس میری مشکل کو تو ہی آسان کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی. یہ ایک دین ہے، اللہ اس دین کو عطا کرے، اللہ یہ ذہن بنائے، اللہ اس ذہن کو قبول کرنے کی توفیق دے. فرمایا جب صالح علیہ السلام نے قوم کو بلایا اور ان سے کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی حاجت روا، مشکل کشا، تمہاری بگڑی بنانے والا، تمہارا الہ اور معبود کوئی نہیں ہے. وہ انشاکم، وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. ہمارے حکمرانوں کو اسی نے پیدا کیا یا کوئی اور ہے؟ ہر بڑے اور چھوٹے کا پیدا کرنے والا. فرمایا تمہارے ذمہ کام ہے، افرأیتم ما تمنون، تمہارے ذمہ کام لگایا ہے کہ انسانوں سن لو، یہ امنا تمہارا کام ہے. افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم امنا کرتے رہتے ہو، تخلیق کا آرڈر نہیں ہوتا تو تخلیق نہیں. امنا لازم ہے، امنا کے بعد تخلیق لازم نہیں. اللہ چاہے تخلیق کرے چاہے تخلیق نہ کرے، لیکن امنا پہلے یہ تیرے ذمہ لگایا ہے، اپنا فرض ادا کر، اس کے بعد اللہ سے دعا کر. اللہ کا کام تخلیق کرنا ہے، تخلیق اللہ کی رضا ہوئی تو تخلیق ہوگی، ورنہ تیرا امنا. اللہ اکبر. میں عرض یہ کر رہا تھا وہ انشاکم، اللہ وہ ہے جس نے تم کو تم کو پیدا کیا، تم کو تخلیق کیا من الارض، زمین سے پیدا ہوا. زمین سے پیدا ہوا، اس لیے کہ ہماری اصل اسی زمین سے پیدا ہوئی ہے، ہماری نہیں، پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس کی اصل زمین ہے. زمین پہلے ہے، جتنی کل تخلیق دنیا میں آئی ہے تخلیق بعد کا معاملہ ہے، بعد میں آنے والے کا پہلے سے تعلق ہوتا ہے، پہلے کا تعلق بعد میں آنے والے سے. کیا سمجھے آپ؟ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنا ہے، کس لحاظ سے کہتے ہیں؟ اسی لحاظ سے کہتے ہیں کہ ہماری پہلی خدا جو تھی وہ مٹی سے، اور مٹی نے پیچھا کسی کا نہیں چھوڑا، نبی ہو ولی ہو رسول ہو، مٹی نے پیچھا نہیں چھوڑا. اگر اس مٹی سے تعلق نہیں بنا نبی ہے نبی ہے. نبی اور رسول ماننے کے لیے مٹی سے ابتدا ماننا لازم ہے. سن لو ایک بات، اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.
ایک قوم آئی، اس نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن نے ان کی تسلیم کرائی کہ کیسے کہتے ہو اللہ کا بیٹا ہے؟ اس لیے کہ جس کا بیٹا ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ ساتھ رہتی ہے۔ اصل انسان کی ابتدا زمین سے ہوئی ہے، آدم کی تخلیق زمین کے ساتھ ہے۔ یہ جوڑا جوڑا بننا، اس سے آگے سلسلہ چلانا، یہ ایک نظام ہے۔ یہ نظام بعد میں آئے گا، اکائی پہلے ہے۔ جو اکائی کے ساتھ تعلق ہے وہ تعلق ٹوٹ۔ اگر عیسیٰ کا اس اکائی سے تعلق ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر عیسیٰ کا اس اکائی سے تعلق ہے تو عیسیٰ اللہ کا بیٹا، اس لیے کہ اللہ کی تخلیق زمین سے نہیں ہے۔ ہر چیز کی تخلیق، اللہ کے نبی کی تخلیق، اللہ کے رسولوں کی تخلیق، پوری کائنات کی ہر چیز کی تخلیق، لیکن اللہ زمین سے نہیں ہے۔ اس لیے جس کو بیٹا مانتے ہو، اگر یہ اللہ کیا جز ہوتا، اس کا زمین سے تعلق نہ ہوتا اور آدم سے تعلق نہ ہوتا، تعلق آدم سے ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا کرے۔ یہ چالاکیاں آج اسے نہیں ہے۔ یہ تعلق ادھر سے نکال کر ادھر لگانا آج سے نہیں، مدت سے گرا دی جا رہی ہے۔ ٹانکا فرق لگا دینے سے پٹری بدل جاتی ہے اور زبردست نقصان ہوتا ہے۔ ٹانکا بدلنے والے نے، آپ کانٹا کہہ رہے ہیں، بدلنے والے نے معمولی غلطی کی ہے، غلطی کا نتیجہ ذرا غور کرو تو کیا نکلتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ کو؟ میں حلفاً کہتا ہوں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کچھ علماء نے، سب کی میں بات نہیں کرتا، یہ ٹانکا پٹی سے نہیں جان بوجھ کر دوسری کو لگا ہے، اور آج ہماری بات سوچ میں نہیں آتی کیونکہ ہم سمجھتے نہیں کہ ٹانکا بھی لگا ہے۔ سن لو، اللہ توفیق دے ہو جائے۔ جب سے یہ کائنات بنی اس وقت سے لے کر ساری اقوام کا اور خصوصاً عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا مانتے تھے۔ ان کا تعلق پیدائش کا مسئلہ تھا ہی نہیں، یہ پیدائش کا مسئلہ بعد میں آیا اور یہ قوموں نے خام ہاؤس میں عقید کر دیا۔ اصل معاملہ کیا تھا؟ پیدائش کا، ابنیت کا۔ اصل معاملہ کیا تھا؟ ابنیت کا، پیدائش کا نہیں تھا۔ اور وہ کہتے تھے کہ صرف عیسیٰ ہی نہیں ہے، قالوا نحن ابناء اللہ واحباہ، قرآن نہیں ہے، ہم سارے اللہ کے بیٹے ہیں۔ باپ باپ بیٹھا ہے، ماں موجود ہے، مانتے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، کیوں؟ واحباہ، ہم اس کے دوست ہیں، اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ہم نے اتخاذ ولد اس لیے کیا ہے کہ اولاد اپنے باپ سے جو چاہے منوا سکتی ہے۔ ہم اس کو اولاد اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اپنے رب سے جو چاہے منوا سکتا ہے۔ اولاد کے سامنے والدین مجبور ہوتے ہیں، اس لیے وہ عزیز کی بات مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ نہ مانے یہ ممکن نہیں۔ میں مشکل ہوں کہ کہیں یہ نظریہ ہمارا بھی تو نہیں ہے۔ ہاں اپنے دل میں دیکھو، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اگر میرے سے پوچھو تو میں کہتا ہوں بہت سی قوم کا آج بھی نظریہ یہ، اللہ کے پکڑے چھڑائے محمد کے پکڑے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایمانداری سے کہیں تمہارا صحیح ہے؟ اللہ پکڑے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا، واللہ العظیم کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ دعا کرو کہ اللہ بھی پکڑ نہ آئے، اللہ سے دعا کرو اللہ تیری پکڑ نہ آئے، تیری پکڑ آ جائے تو اس سے کوئی پڑا نہیں۔ یہ بات کہہ دینا آسان ہے، اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا کرتا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا
پہلا یہ بات کہی ہوگا انشا کو اس نے تم کو پیدا کیا من الارض زمین سے، بس امرکم تمہاری عمریں مقرر کر دی، بس امرکم تمہاری عمریں مقرر کر دی۔ کس نے؟ جس نے تم کو پیدا کیا، اس نے تمہاری عمریں، کون کہہ رہا ہے؟ نبی صالح علیہ السلام اپنی قوم کو، اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں اور عمر میں کمی بیشی آئے عمر میں کمی بیشی، لیکن روایات کی طرف آئے آج بھی ماننے والوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں نبی، میں باتیں نہیں کر رہا، اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ اشارات ہے، فلاں نبی نے اللہ کے پاس التجا کی کہ میرے تو بہت سارے کام ابھی باقی ہیں۔ آدم علیہ السلام حاضر ہوئے اور اللہ کو کہا کہ اللہ میری عمر میں سے اتنے سال اس کو دے دے، اتنے سال اس فلاں نبی کو دے دے، اور اللہ نے اس کی اتنی عمر کاٹ کر کے فلاں کو دے دی۔ ہم نعرے بازیاں کرتے ہیں، نعرہ تکبیر بولتے ہیں، نعرہ رسالت بولتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں، بس امرکم جس نے زمین سے تم کو پیدا کیا ہے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں۔ کسی کی عمر ماں کے پیٹ میں ختم ہو جاتی ہے، کسی کی عمر ماں کے پیٹ سے نکلتے ختم ہو جاتی ہے، کسی کی عمر جوانی تک جاتی ہے، کسی کی عمر بڑھاپے تک جاتی ہے، کسی کی عمر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ گھر والے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس ہماری مصیبت سے ہمیں بچا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری عمریں مقرر کر دی گئی ہیں، بس امرکم تمہاری عمریں مقرر ہو چکی ہیں، اس میں کمی بیشی۔ اب تو سر پھیر رہے ہیں، لیکن جب میرے بھائی آپ کو بلائیں گے نا، آپ بھی وہاں کہیں گے ہاں ہاں آدم نے اتنے سال دے دیے، ہاں ہاں فلاں کو اتنی عمر زیادہ مل گئی۔ اگر یقین آیا ہے جدھر جاؤ گے ذہن میں رکھو گے کہ عمر کی کمی بیشی اللہ جزا دے۔ اگر یہ بات ہی کم از کم نقطہ ذہن میں آ جائے کہ عمر میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ملک کا بادشاہ ہو تو کمی بیشی، وزیر اعلیٰ ہو تو کمی بیشی، وزیر اعظم ہو تو کمی بیشی، عالم مولوی پیر بزرگ نبی رسول ہو تو کمی بیشی نہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ باقی کہانیاں ہیں جن کا نہ سر ہے اور نہ پیر، لیکن ہم ان باتوں کو جب سنتے ہیں جن کا سر پیر نہیں ہوتا تو بڑے خوش، جب وہ بات سنتے ہیں جس کے دلائل موجود ہیں تو ہم پر اوس پڑ جاتے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا فإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، ایک میں نے بھی نشانہ بنایا تھا اپنے ذہن میں، اس مضمون کو میں نے کہاں تک لے جانا ہے، لیکن وقت اتنا تیزی سے تو نہیں گزرا، لیکن
میرے لحاظ سے گزر گیا کہ ابھی وہاں تک تو پہنچنا دور ہے، میں وہاں کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ وقت آپ کا. اس لیے میں اب مجبور ہوں کہ صرف آپ تک اشارہ کر دوں. زندگی رہی تو پہلے بھی کئی دفعہ کیا ہے، اب بھی انشاءاللہ عرض ہوتی رہے گی. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب تک کسی معاملے میں تعجب نہ آئے ہمارا ذہن مطمئن نہیں. کوئی تعجب کی بات آئے ہم فوراً قبول کرتے ہیں. صالح علیہ السلام کی دعوت میں جو میں نے سمجھا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. آج بھی تاریخ میں بتاتی ہے، روایات بتاتی ہیں، احادیث بتاتی ہیں، اور وہ علاقہ بتاتا ہے کہ صالح علیہ السلام کی ایک بستی نہیں تھی، بے شمار اس علاقے میں مختلف مقامات پر بستیاں تھیں. علاقہ ایک تھا، بستیاں مختلف تھیں، کچھ نشیب میں تھیں، کچھ خلاص میں تھیں. کچھ نے اپنے پہاڑوں کے اندر گھر کھودے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے گھر اور محل پہاڑ کھود کر بنائے تھے. کنہوں نے باہر بنائے تھے، وہ اپنے اپنے حالات سے بڑے مطمئن تھے. جب صالح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دیا، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے مخاطب کیا صالح علیہ السلام کو اور یہ کہا قال یا صالح قد كنت فينا مرجوا. اے صالح آج تک بڑی امیدیں تھیں آپ پر ہماری، آج ساری امیدوں پر پانی چڑھ گیا. قرآن پڑھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، قرآن کھولو. اے صالح آج تک ہم آپ کی طرف سے بڑے پر امید تھے، ہمارے دل کے اندر تیری بڑی قیمت تھی، بڑی قدر تھی. ہم دیکھ رہے تھے ہو نہار بربا کے چکنے چکنے پاک ہوتے، تیرے پر قوم کا بڑا انحصار تھا. آج تو بولا ہے، تیرے بولنے سے ہم سمجھے ہیں کہ یہ امیدیں ساری غلط ہیں، ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا. اللہ کیا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، اس سے پہلے اتنہانا ہم کو تو روکتا ہے ان نعبد ما یعبد آباؤنا، جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے آ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں. سارے آباء و اجداد کو کہیں کہ غلط ہے اور صرف صالح صحیح ہے. نہیں ہم نہیں. میں درخواست کروں آج بھی بالکل یہی بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھی. اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور سوچ عطا فرما کہ جو آباء و اجداد سے آئے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا اس کا خلاف ہو، اللہ کا آیا سچ ہے اور آباء و اجداد سے آیا غلط. اللہ اس کو ماننے کی، دل سے ماننے کی توفیق عطا فرما. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ باپ دادا کی طرف سے یہ آیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ سے آیا ہے کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد غلط نہیں ہو سکتے. میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، زمانے کے اندر پھر جائیں، جس طرف جائیں گے آپ کو یہی بات ملے گی. دلائل کا جواب دلائل سے، اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. دلائل کا جواب دلائل سے نہیں، حجتوں سے، شرارتوں سے، خام خاصی دلیلیں کھڑی من گھڑت دلیلوں سے. اللہ کی کتاب کا جواب اللہ کی کتاب سے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب میں جو آیا ہے وہ ایک جیسا ہے، اس میں مخالفت ہے ہی نہیں. اللہ کا پیغام آدم کو آیا ہو، نوح کو آیا ہو، ابراہیم کو آیا ہو، صالح کو آیا ہو، ہود کا آیا ہو، وہ یونس کو آیا ہو، یوسف کا آیا ہو، وہ کوئی ہے جو محمد رسول اللہ کو آیا ہو. اور جو محمد رسول اللہ کو آیا سارے نبیوں کو وہی پیغام آیا. پھر یہ پیغام آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتا ہے؟ سارے نبیوں نے یہ کہا
کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ باز آ جاؤ. قوم نے نہ مانا اپن مانا اللہ بتا. تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم یہ بات کریں جن کی ہمارے آبا و اجداد کرتے ہیں. فإننا لفی شک، ہم اس معاملے میں آپ پر مطمئن نہیں ہیں. مما تدعون الیہ، کہ صرف تو دعوت دے رہا ہے ہمارے دل کو قبول نہیں دعوت آگے تھا. لیکن جہاں تک اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے، اگر اللہ نے چاہا تو اسی مقام سے شروع کر دیں گے. اگر کوئی اور بات ہوئی تو وہ بیان کر دیں گے. لیکن یہ بات بیان ہو ایک دعوت اللہ سمجھ کی توفیق عطا. میں درخواست کرتا ہوں کہ اس مسجد کے کسی آدمی سے جس کا تعلق ہو جائے کہ ہم بغیر پیسے کے تفسیر کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری لائبریری میں تفسیر موجود ہے، نکلوائیں، بغیر پیسے کے نکلوائیں. ایمان تو دیانت کے ساتھ ہونا ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے پڑھیں. اللہ آپ کو اپنے علماء کو پڑھوائے، اپنے مفتیوں اور قاضیوں کو پڑھوائیں، ان کو انگل رکھ کر کے دے کے حضرت ادھر سے پڑھو اور اس کا مفہوم سمجھاؤ. اگر اس کے خلاف کوئی کہے تو بندہ جب تک ہے جواب دینے کے لیے کسی ایک کا نام نہیں میں لے رہا، وہ اہل حدیث کا قائد ہو، جو بندیوں کا قائد ہو، بریلویوں کا رہنما ہو، شیعوں کا رہنما ہو، ہر ایک کے لیے دعوت عام. ہم مخصوص کسی پارٹی کو دعوت نہیں دیتے، ساری انسانیت کو دعوت دیتے ہیں. میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں یہود کو یہ دعوت ہے، عیسائیت کو یہ دعوت ہے، صابئین کو یہ دعوت ہے. آئیں جس نمبر سے بھی آپ کا تعلق ہے، دلائل سے بات کریں اور دلائل سے سننے کے لیے تیار ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة